بخاری کی حدیث اٹھائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے جس کو آپ کی شفاعت قیامت کے دن نصیب ہوگی؟ اچھا، صحابہ بھی کیسے کیسے سوال کرتے تھے، ہم لوگوں کا سوال بھی عجیب و غریب ہوتا ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں، بے مقصد سوال ہوتا ہے، علماء کو پریشان کرنے کے لیے سوال ہوتا ہے۔ ارے بھائی سوال وہ کرو جس کا کوئی مطلب ہو۔ ایک جگہ پروگرام میں گیا، ایک آدمی میرے پاس آیا، بیڑی پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، کہنے لگا کہ مولانا صاحب بتائیے، آدم علیہ السلام نے جس پیڑ کا پھل کھایا تھا اور جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، وہ کون سا پیڑ تھا؟ میں نے کہا پہلے تو اپنی بیڑی پھینک دو تب بتاتا ہوں۔ بیڑی اس نے پھینکا، میں نے کہا میں نے تو وہ پھل آج تک کھایا نہیں ہے، کہیں نظر آئے گا تو بتا دوں گا۔ کیا مطلب ہے اس طریقے اس سوال کا؟ امام ابو حنیفہ کے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا ابراہیم نخعی، ان سے کسی نے پوچھا کہ ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نکاح میں گیا نہیں تھا۔ سوالات، صحابہ سے سوال کرنے کا طریقہ سیکھو میرے بھائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی کل قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا یہ سب سے پہلے یہ سوال تم ہی کرو گے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث کو سیکھنے کے حریص ہو، تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے۔ آج ہم سب اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ذرا اپنے دل میں اپنے دل کو ٹٹولو، اپنے سینے پر ہاتھ رکھو اور سوچو کہ کیا ہمارے اندر حدیث کو سیکھنے کی، حدیث کو جاننے کی تڑپ ہے؟ حدیث کو سیکھنا اور حدیث کو جاننا صرف مدرسے کے بچوں کا کام نہیں ہے، ہم سب کو حدیث کو حاصل کرنے کی اور حدیث کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے یقین تھا سب سے پہلے تم یہ سوال کرو گے کیونکہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے۔ اے ابو ہریرہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت اس انسان کو ملے گی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو توحید پر دنیا سے گیا ہوگا، جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، جو مشرک نہیں ہوگا، اس کو میری شفاعت ملے گی، میں کسی مشرک کے لیے شفاعت نہیں کروں گا۔ تو نبی کی شفاعت نہ کسی بدعتی کو ملے گی نہ کسی مشرک کو ملے گی۔ تو اللہ نے کہا کہ کامیاب اگر ہونا ہے تو پہلی کنڈیشن یہ ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ تم ایسا عمل کرو جو نیک عمل ہو۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ تم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تم نماز پڑھ رہے ہو تو نماز تم صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھنا، کسی اور کو دکھانے کے لیے مت پڑھنا۔ تم اللہ کے راستے میں چندہ دے رہے ہو، دان دے رہے ہو، صدقہ خیرات کر رہے ہو، تمہارے چندے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو نیچا کرنے کے لیے، کسی کو اونچا کرنے کے لیے تم چندہ نہ دینا۔ ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر تم نے نماز پڑھی لیکن تمہاری نماز کا مقصد دوسروں کو دکھانا ہوگا تو وہ نماز تمہارے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، بربادی ہے، جہنم ہے، ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ان کا من نہیں لگتا، نماز میں ان کا دل نہیں لگتا، وہ نماز سے غافل ہوتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ یراؤون، جو نماز کے اندر دکھاوا کرتے ہیں، جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کو اخلاص پسند ہے میرے بھائی، اللہ کے یہاں ملاوٹ والی عبادت نہیں چلے گی۔
جو بھی عبادت ہو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب منافق لوگ نماز پڑھتے تھے، اچھا بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ نبی کے دور میں منافقوں کو بھی نماز پڑھنا پڑتا تھا، کیونکہ نبی کے دور میں کوئی مسلمان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اگر کوئی مسجد میں نہیں آتا تھا لوگ سمجھتے تھے لگتا ہے اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ نماز نہ پڑھے۔ منافقوں کو بھی نماز پڑھنا پڑتا تھا، لیکن منافق لوگ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ اللہ نے نقشہ کھینچا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافق لوگ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں، بڑی کاہلی کر کے اٹھتے ہیں۔ یراؤن الناس، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اللہ کو ریاکاری نہیں چلے گی میرے۔ اللہ ہمارے شریر کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دل کو دیکھتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے، تم کتنے اسمارٹ ہو، تم کتنے ہینڈسم ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کتنی سچائی ہے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا کتنا ڈر ہے۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہو، اگر آپ کا دل صحیح ہو تو نیکی کرنے کے بغیر بھی آپ کو نیکی کا ثواب مل جائے گا۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی، اللہ نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اگر کوئی انسان اپنے گھر سے نکلا تھا ہجرت کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا تھا، اپنا شہر چھوڑ کے جا رہا تھا اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، راستے میں اس کی موت ہو گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کو پورا ثواب ملے گا۔ بخاری کی پہلی حدیث پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ بولو بھائی، طلبہ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، علماء سے نہیں پوچھ رہا ہوں، عام آدمی بتائے۔ سنے ہو کبھی بخاری کی پہلی حدیث؟ اگر اہل حدیث ہو اور بخاری کی پہلی حدیث یاد نہیں ہے تو افسوس کی بات ہے۔ ہاں، انما الاعمال بالنیات، ہمارے چچا نے جواب دیا۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے انما الاعمال بالنیات، سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت ہی صحیح نہیں ہے، آپ کا مقصد ہی صحیح نہیں ہے تو آپ کا عمل بھی اللہ کے یہاں برباد ہو جائے گا۔ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ فمن كانت ہجرت الى دنیا یصیبها او امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ پاکڑ شہر، پاکڑ کو چھوڑ کر کے، آپ کے پاکڑ کا رہنے والا کوئی انسان ممبئی میں جا کر کے رہتا ہے، کلکتہ میں جا کر کے رہتا ہے، بنگلور میں جا کر کے رہتا ہے، دلی میں جا کر کے رہتا ہے، اس کا مقصد کسی لڑکی سے شادی کرنا ہے، اس کا مقصد وہاں جا کر کے پیسہ کمانا ہے، اور ایک انسان اپنا شہر چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے شہر میں نماز نہیں پڑھ پاتا، وہ اسلام پر عمل نہیں کر پاتا، وہ اپنے شہر سے ہجرت کر جاتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے۔ کام تو سیم ہے،
لڑکی سے شادی کرنے جو جا رہا ہے وہ بھی تو وطن کو چھوڑ کے جا رہا ہے، جو کاروبار کرنے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے جا رہا ہے وہ بھی تو وطن چھوڑ کے جا رہا ہے، مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دونوں کی نیت میں فرق ہے۔ جو اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا، جو لڑکی کے لیے جا رہا ہے، جو پیسے کے لیے جا رہا ہے، اس کو ہجرت کا ثواب ملنے والا نہیں ہے۔